جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بھارت نے پاکستان میں آنے والا جو راوی ریور ہے اس کا پانی بند کر دیا ہے. اور یہ جو ہے، یہ شاہپور کنڈی براج ہے، وہاں سے یہ بند کر دیا گیا ہے. اور یہ جو بیسیکلی جموں پنجاب اینڈ جموں اینڈ کشمیر کے جو بارڈر ہے اس جگہ پہ یہ موجود ہے. اور انڈیا اب یہ کہتا ہے کہ جو جموں اینڈ کشمیر ہے وہ اس کو پانی ملا کرے گا، جو کہ ہم پاکستان کو دے دیتے تھے. اب یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، ظاہری بات ہے. اس میں انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کشمیری اس پانی کو استعمال کریں، نہ کہ پاکستان استعمال کرے. عموماً انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو وہ پانی چھوڑتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جب فلڈز آتے ہیں تو دروازے کھول دیے تاکہ سارا پانی پاکستان کی طرف چلے جائے. لیکن آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آن واٹر، لیکن یہ میں اس کے اوپر جو کچھ چیزیں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی آئی ول شیئر. اب انڈیا یہ ساری کی ساری چیزیں اریگیشن پرپزز کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں 32,000 ایکڑ زمین ہے جو کٹھوعہ اور سامبا ڈسٹرکٹس میں ہے. اور انڈیا کے لیے جو اریگیشن اور اس کی جو ہائیڈرو پاور جنریشن کے لیے یہ پانی بہت زیادہ ضروری ہے. اور پچھلے 2-3 ڈیکیڈز کے ساتھ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں، اگر تو یہ ایک رپورٹ آئی ہے بیسیکلی جس میں یہ چیزیں جاری کی گئی ہیں، اس میں ایک لارجر کویشچن ہے. ایک تو یہ جو کویشچن ہے نا جناب کہ آپ نے پانی بند کر دیا، اس میں ایک لارجر کویشچن یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر مودی کے پاس کوئی نیا پلان ہے ٹو پریشرائز پاکستان. پچھلی دفعہ الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں کیا چیز سامنے آئی، اور الیکشن سے پہلے کیا ہوا؟ کیا انڈیا از گوئنگ ٹو یوز واٹر ایز اے ویپن؟ ٹھیک ہے جی، یہ ہم بات ہوتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں جی واٹر ٹیررزم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، کئی لوگ کہیں گے جی یہ پانی جو ہے وہ ایز اے ویپنائز کر رہے ہیں واٹر کو. ٹھیک ہے جی، کہ پاکستان کی فصلیں نہ ہوں وہاں پہ جو ہے وہ سبزی نہ ہو، کھیتی نہ ہو، چاول نہ ہو، گندم نہ ہو، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو پانی، دیکھیں اگر آپ کو پانی زمین سے نکال کے تو فصلوں کو دینا پڑے اٹ از کاسٹلی، لیکن دریاؤں کا پانی اگر آ جائے تو وہ دس از ویری چیپ. اب آلریڈی انڈیا پاکستان نے ایک ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے 1960 میں، جس میں انڈیا کے پاس ایکسکلوسیو رائٹس ہیں اوور راوی اور ستلج اور بیاس ریور کے اوپر، جبکہ پاکستان کے پاس جو کنٹرول ہے وہ انڈس اور جہلم کا ہے اور چناب ریورز کا ہے. اور یہ جو اب کیونکہ انڈیا کے پاس آلریڈی یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہیں اوور راوی ساتلوج اور بیاس ریور پہ، تو کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ نیو، یہ کوئی معمول کی بات ہے. جبکہ پاکستان کا پاس جو کنٹرول ہے وہ انڈس ریور، جہلم ریور اور چناب ریور کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، سو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈیا اپنا آلریڈی جو پانی روک رہا ہے وہ اپنی مرضی سے روک رہا ہے، اور دے ہیو اے رائٹ ایز ویل. سو اس میں وہ کئیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے انڈیا ظاہری بات ہے ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے، اور وہ ایڈوانٹیج جو ہے ڈفرینٹ شکل میں آ سکتا ہے، جس میں عموماً یہ ہو سکتا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، جس میں عموماً یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو جیسے پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ 2019 میں انہوں نے اس کو یوز کیا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پہ 370-35 ہے، اور پاکستان کو بیک فٹ پر ڈال دیا. ایسا ہی ہوا. آج اگر فار ایگزامپل اف انڈیا ریئلی وانٹس ٹو یوز اس کو ایز اے ٹول، واٹر ایز اے ویپنائز کرنا چاہتا ہے تو انڈیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کیا واٹر وارز ہوں گی؟ عموماً اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ واٹر وار ہونے کا خدشہ ہے. کیا واٹر وار ہوگی؟ مجھے اس کی ابھی تک سمجھ نہیں ہے، لیکن جو لوگ پانی واٹر کے ایکسپرٹ ہیں وہ ساری بات ہے اس پہ ہمارے ساتھ اگر بات کرتے ہیں، جسے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 2 ملین ایکڑ فٹ جو واٹر ہے وہ راوی سے پاکستان میں آ رہا ہے.
ٹھیک ہے جی. اور یہ جو چیز ہے انڈیا کے لیے، انڈیا اگر اس کو روکنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم کشمیر کی زمینوں میں یہ پانی دیں، جو کہ تقریباً 1100 کیوسک کا جو واٹر ہے وہ تقریباً 32,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ ان میں جا سکتا ہے. سو دیٹ از سم تھنگ وچ از جس کو ظاہری بات ہے پاکستان بھی دیکھے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور پاکستان جو ہے سننے میں آتا ہے کہ اس مسئلے کو چاہتا ہے کہ لانگ ٹرم کوئی ڈسکشن ہو، لیکن کوئی لمبی چوڑی ڈسکشن انڈیا اور پاکستان کی اس حوالے سے نہیں ہوئی. لیکن میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں؟ میں دیکھتا ہوں کہ کیا انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ انڈیا کر سکتا ہے. دیکھیں، اٹس ناٹ اے کوشچن کہ ویسے بھی انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیر از نو موریلٹی، اخلاقیات نہیں ہوتی. اٹس آل اباؤٹ این انٹرسٹ. اگلے دن بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں انٹرسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور انڈیا کا انٹرسٹ از ٹو سرو اٹس پیپل، ٹو ہیلپ اٹس پیپل، ناٹ ٹو ہیلپ اینڈ اسسٹ پاکستانی پیپل. وہ تب دیں گے جب وہ اپنے لوگوں کو پانی اور ہر چیز پرووائڈ کر لیتے ہیں تو پھر وہ دیں گے. 2019 میں کیا ہوا تھا، میں اس کو جو لنک کر رہا ہوں، کیا پرائم منسٹر مودی کا نیا پلان ہے؟ وہ پلان یہ ہے کہ 2019 میں کیا ہوا تھا کہ ہماری حکومت تیار بیٹھی ہوئی تھی کس چیز میں، کہ بھائی جان جو بھی ہو جائے ہم نے انڈیا سے بات کرنی ہے. عمران خان حکومت میں آ گئے 2018 میں، نواز اور اگست میں انڈیا کے اندر کچھ سال بعد حکومت بننی تھی. اس سے پہلے نریندر مودی نے پاکستان میں اٹیک کر دیا، پھر کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دیا. حکومت جیسے ہی بنی انہوں نے اڑا کے رکھ دی ہر چیز. اور میں سمجھتا ہوں دو چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل کلاس، بیوروکریسی، ہر چیز فیل ہوگی سمجھنے میں انڈیا اینڈ افغانستان کو. ایک کہ انڈیا کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے اور اس کو پاکستان کو کیا کرنا ہے. ہمارا وزیر اعظم پلان کرتا رہا ہم نے انڈیا سے بات کرنی ہے، انڈیا سے بات کرنی ہے، ہم نے نریندر مودی مضبوط لیڈر ہے، جب وہ حکومت میں آئے گا تو ہم اس سے بات کریں گے. جب وہ حکومت میں آیا اس نے پاکستان کو لا کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ پاکستان کی حکومت سے بات ہی نہ ہوئی، اور اس نے کہا آؤ بات کریں. بات کیا ہوگی؟ آؤ 370-35A کو ایکسیپٹ کرو، آ جاؤ جو بات کرنی ہے. اب پاکستان اس پہ بات کرے گا تو جو پولیٹیکل حکومت ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. سو نریندر مودی پلیڈ ویری اسمارٹلی، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی نئی چیز پرائم منسٹر مودی پلان کر رہے ہیں کہ وہ مزید پاکستان کی حکومت کو ڈیفینسو کریں گے، بیک فٹ پہ کریں گے. اور اس دفعہ تو کوئی بات نہیں ہو رہی کہ ہمیں نریندر مودی کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، بیکاز کسی کو امید ہی نہیں ہے. نہ انڈین سائڈ پہ کوئی امید ہے، نہ پاکستان سائڈ پہ امید ہے. نہ تو ہمیں انڈیا سے کوئی امید ہے اس وقت کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، نہ ہی ہمیں پاکستان سائڈ پہ کوئی امید ہے کہ کیا ہوگا اور کس طرح چیزیں چلیں گی. لیکن اگر پرائم منسٹر مودی کے پاس کوئی اور پلان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دیٹ پلان کوڈ بی واٹر. دیکھیں انہوں نے جو اپنی اتھارٹیز ہیں، دیکھیں انڈیا کے پاس ایک بڑی پکچر ہے، پاکستان کے پاس ڈیفینیٹلی پکچر چھوٹی ہے. بڑی پکچر یہ ہے کہ پاکستان سے بات کریں یا نہ کریں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹیکنیکلی پاکستان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پاکستان ڈیپینڈنٹ نہیں ہے انڈیا کے اوپر، ایز انڈیا از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن پاکستان. سو فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن ایک ہوتا تو ہے یہ، ان کی لیڈرشپ نے، فورن آفس نے، فوج سے پوچھا گیا ہوگا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ہر روز کوئی پولیٹیکل مائلیج لیں اور پاکستان کو بیک فٹ پہ کریں. جیسے 2019 میں ہم نے پاکستان کو بیک فٹ پہ کیا تھا، ہم 2024 میں پاکستان کو کیسے مزید بیک فٹ پہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا. سو مجھے لگتا ہے کہ نریندر مودی مزید کو مسئلے بنا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، اور پاکستان کو مزید مشکل میں ڈال سکتے ہیں. اس کے لیے ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر اگر پانی کے حوالے سے دیکھا جائے تو جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتاؤں کہ پاکستان کے اندر ایک پنجاب کے اندر جہاں پہ پانی بند ہوا ہے، جہاں پہ راوی کا دریا ہے، وہاں پہ ایک نئی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں جن کا نام ہے مریم نواز شریف. مریم نواز شریف سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 200 سال بعد لاہور میں ایک عورت کا راج ہوا ہے. مہرانی ایک جند کور تھی، ٹھیک ہے جی. اگر پنجاب کی جو ہمارا پنجاب ہے جہاں پہ اور انڈین پنجاب ہے، اگر دیکھا جائے تو مہرانی ایک جندہ گجرانوالہ میں پیدا ہوئیں.
اور مہاراجا جو رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد ستمبر 1843 میں ان کے بیٹے صرف 5 سال تھے، تو ان کو جسے وہ کہتے ہیں نا تخت دیا گیا، اور جند کور جو ہے اس نے امور سلطنت سنبھال لیا، اور اس وقت وہ انگریزوں کے مکمل جو قبضہ ہے اس وقت وہ چل رہا تھا، اور وہ سارا، اور وہ مہارانی بنی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو سکھوں کی کتاب ہے تاریخی کتب میں ان سے پہلے ایک مہارانی چند کور کا ذکر ملتا ہے، جو نومبر 1840 سے پہلے 1841 سے کہتے ہیں صرف 73 دنوں کے لیے حاکم بنی تھی۔ انہیں سکھ بادشاہت کی پہلی خود مختار مہارانی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اور جو مہارانی چند کور ہے وہ کھڑک سنگھ کی اہلیہ تھی، ان کے بیٹے، اور پنجاب کے راجہ نونہال سنگھ جب قاتلانہ حملے میں مارے گئے تو لاہور کے شاہی قلعے میں ان کی تاج پوشی کی رسم جو ہے وہ ادا ہوئی تھی۔ بعد ازاں ایک اور سکھ حاکم شیر سنگھ نے انہیں اقتدار کی 73 دنوں کے بعد بغاوت ہوئی، گرفتار کر لیا گیا۔ تو پھر ایک اور جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا خاتون جو ہے وہ آئی۔ سو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جو مریم نواز ہیں یہ آئی تو ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ سکھ خواتین اور وومن خواتین جو ہیں وومن جو ہیں وہ رہ چکی ہیں، وزیر اعلیٰ رہ چکی ہیں، یا پنجاب کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن یہ جو مریم نواز ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کراؤڈ پولر ہیں، کیا پرائم منسٹر مودی جو ہے جنہوں نے راوی کا دریا کا پانی بند کیا ہے، مریم نواز ان کے حوالے سے کیا کر سکتی ہیں اور کیا کہہ سکتی ہیں؟ ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ کیا وہ اس کو پولیٹیکلی دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی؟ کیا وہ کچھ سٹیٹمنٹ دیں گی؟ میرا نہیں خیال وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں گی، وہ کچھ کریں گی، وہ خاموش رہیں گی اور وہ انتظار کریں گی، وہ کچھ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گی، ٹھیک ہے؟ اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایز پر دا انڈس واٹر ٹریٹی 1960، جو 1960 کی انڈس واٹر ٹریٹی ہے، کہ راوی کا جو ستلج اور بیاس کا جو کنٹرول ہے وہ انڈیا کے پاس ہے۔ سو اگر انڈیا نے یہ کیا بھی ہے تو اس کا پاکستان کو نقصان تو ضرور ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا کے پاس کوئی لارجر پلان ضرور موجود ہے، اور وہ لارجر پلان جو ہے دیٹ کوڈ بی ان شیپ آف کہ ہاؤ ٹو پش پاکستان بیک فردر، اور کیسے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج لینا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوال ضرور موجود ہے، اور اس کا پتہ میں بعد میں چلے گا کہ نریندر مودی کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لے کے چلتے ہیں۔ لیکن فار اے مومنٹ یہ ایک پاکستان کے لیے ضرور چیلنج موجود ہے کہ راوی کا بند کر دینا پاکستان کے لیے پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے، ہمارے کسانوں کے لیے مسئلے مسائل اس سے بن سکتے ہیں، ہماری عوام کے لیے اس سے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں۔ اور اگر فار ایگزامپل انڈیا چاہتا ہے کہ ان کے 32,000 ایکڑ زمین جو ہے ان کی یونین ٹیریٹری میں جموں اینڈ کشمیر میں جو ہے وہ سیراب ہوں، تو obviously Pakistan can't stop them at the moment، اور as they have already a complete control۔ اور یہ ایک کوئی جسے کہتے ہیں نا مشکل پیدا ہو تو سکتی ہے، لیکن آلریڈی ٹریٹی موجود ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر انڈیا پانی دے بھی رہا ہوتا ہے کئی دفعہ پاکستان کو، تو وہ ایکسٹرا پانی آ جاتا ہے پاکستان کے اندر، وہ اس سینس میں ایکسٹرا پانی آ جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جب ان کے پاس پانی زیادہ رہ جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان کو پانی جانے دیں۔ سو یہ لیٹس سی اس حوالے سے کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور کتنا پاکستان کے لیے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اس جو انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق تو آلریڈی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صرف انڈس، جہلم اور چناب جو ہیں اس کا پانی پاکستان کے پاس ہے۔ سو پاکستان کی جغرافی اس طرح کی ہے کہ انڈیا ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا پلان کر رہی ہے، اور وہ جو پلان ہے کیا پاکستان اس کا کوئی جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ کیا پاکستان کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا کہ پاکستان صرف اور صرف دیکھتا رہے گا اور کرتا رہے گا۔ لیکن مجھے جس چیز سے مزید پریشانی ہوتی ہے کہ جتنا پاکستان کا ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے اس وقت، دیکھیں جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے
وہ تو اسمبلی میں نہیں آتی، وہ تو کسی سے بات نہیں کرتے، وہ تو ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر تو جیل میں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن کے مزے اس طرح لے رہے ہیں کہ وہ خود بھی جیل میں ہے، پارٹی بھی مشکل میں ہے۔ لیکن انڈیا سے بات کرنے کے لیے جتنے پاکستان کے اندر پولرائزیشن ہے، ایک لارج اسکیل پولیٹیکل یونٹی چاہیے۔ وہ لارج اسکیل پولیٹیکل یونٹی موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے IMF کو خط لکھ دینا ہے فار انسٹنس، تو ہاؤ کم if this government talks with India, Imran Khan will give a message to Delhi کہ if you reach to any conclusion with Pakistan, if I will come in government, I will undo all that، میں سارا کچھ انڈو کر دوں گا، ٹھیک ہے، جیسے ٹرمپ نے کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ عمران خان جو ہے از اے پوسٹر بوائے آف پاپولزم، ہم کہتے ہیں نا اس کو، از اے پوسٹر بوائے، وہ ہے جیسے ٹرمپ ہے۔ سو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ جیسے ٹرمپ آیا، اس نے کہا کہ اگلے دن اس نے کہا کہ وہ جو شہزادہ ہیری ہے امریکہ میں اس کو کوئی سپورٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس نے ملکہ برطانیہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جناب، اس نے ملکہ برطانیہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دس از واٹ ہی سے۔ اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم جو دوسری طرف اگر عمران خان نریندر مودی کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہ کریں، کچھ انگیج نہ کریں، تو دیٹس ہاؤ وہ نریندر مودی کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا، اور ان کی گورنمنٹ کہے گی یہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر یہ ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ what Congress says and does, it is there. Lekin if in Pakistan, whatever the new government says and does, there is a probability they can stop it. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں جو ہیں انڈیا ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بھائی ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے انڈیا کے اندر۔ پاکستان کے اندر وہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے، پاکستان کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک لیڈرشپ کو میچورٹی دکھانی چاہیے۔ سو بھلے وہ پانی کا مسئلہ ہو، بھلے وہ سرکریک کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، سیاچن کا مسئلہ ہو، جتنے بھی پاکستان اور بھارت کے مسئلے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور دے آر ناٹ بینگ ایڈریسڈ ایٹ اینی لیول۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگلی آنے والی حکومت کو مودی صاحب تو بات کریں، لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے مودی صاحب کو پیغام چلا جائے جیسے IMF کو پیغام چلا جائے کہ بھائی ہم نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ہم نے آپ کو کوئی جواب نہیں دینا، اور ہم آپ کو وہ نہیں کریں گے، جو ہے نا وہ لفٹ نہیں کرائیں گے۔ تو مودی صاحب وہیں سے بھاگ جائیں، وہ کہیں جی ٹھیک ہے یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ٹرمپ کی مثال دی ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم جو چائنا کے ساتھ ڈیلز کریں گے میں اس کو آنر نہیں کروں گا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یورپین یونین جو ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں give 2% of your GDP in the NATO, otherwise I'm not going to protect you، اور میں رشیا کو کہوں کہ مارو ان کے پٹائی کرو، ٹھیک ہے۔ سو وہ ایک سو ایکسپیکٹ دس تھنگ فرام عمران خان۔ عمران خان سے آپ بالکل ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور ایف پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی آلریڈی، آپ اپنے گھر میں پہلے کنسنسس پیدا کریں۔ تو وہ لوگ کہیں گے لو جی پہلے فوج نہیں تیار ہوتی تھی، اب سیاستدان تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے تو وہ مسئلے ہی مسئلے ہیں کہ پہلے ایک ایکٹر نہیں تیار ہوتا، پھر دوسرا ایکٹر نہیں تیار ہوتا، اس سے پہلے جو تھے جو دائیں بازو کی مذہبی جماعتیں تھیں وہ تیار نہیں ہوتی تھی، اب پاپولسٹ فورسز تیار نہیں ہوتی، پھر رائٹ ونگ جو ہے وہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہوتی۔ تو سو اٹس بیسیکلی این انٹرنل فائٹ جس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے نریندر مودی اینڈ مینی ادرز جو ہیں وہ کہیں بھائی ٹھیک ہے ان کو اگنور کرو، دے آر ناٹ پیپل جن کو ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، دے آر ناٹ دا پیپل جن کے ساتھ ہم انگیج کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس میں۔ ایک تو یہ واٹر کے حوالے سے ون شوڈ بی ویری کیئرفل اینڈ ریڈی، انڈیا کین ڈو اینی تھنگ وچ could be problematic for پاکستان، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیٹس سی، تھینک یو۔